الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. حاضرین مجلس، میں نے انہی آیات کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا کہ جنہیں کل بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا تاکہ تمہید کا وقت کچھ بچایا جا سکے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس نبی کا جو نبی امی ہے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ وہی نبی ہے کہ جس کا تذکرہ توریت میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی موجود ہے. اس نبی کا اتباع کرنے والے اولئک هم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں، وہی کامیاب ہیں، وہی سرفراز ہیں. اب کون ہیں وہ افراد اور کیا ہے وہ مراحل، یہ بیان کیا گیا کہ اس اتباع کا پہلا مرحلہ فالذین آمنوا بہ، کہ اس نبی پر ایمان لایا جائے. کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ابتدائی گفتگو میں کہ اسلام لانا اور ہے، ایمان لانا اور ہے. اور مکے کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو مکے کی حد تک اسلام اور ایمان کوئی الگ چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام ہے زبان پر کلمے کا آ جانا، ایمان ہے دل میں نور کا پہنچ جانا. تو مکے کی زندگی میں دل میں نور پہلے پہنچا، زبان پہ کلمہ بعد میں آیا. اس لیے وہاں ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. وہاں جسے مسلم کہا گیا، کہا ہی اس کو گیا کہ جس کا دل منور ہوا اور زبان پہ کلمہ آیا. اس لیے کہ مکے میں کلمہ پڑھنے والے کو کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، بلکہ کلمہ پڑھنے کا ظاہراً نقصان بہت تھا کہ کلمہ پڑھے گا تو سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا ہوگا، کلمہ پڑھے گا تو قربانی دینی ہوگی، کلمہ پڑھے گا تو اذیتیں دی جائیں گی، قتل کیا جائے گا، ٹارگیٹ کلنگ مکے کے اندر ہے، مسلسل پرسیکیوشن کا سامنا ہے مکے کے اندر. لہٰذا مکے میں جس نے کلمہ پڑھا اس نے پہلے ہی اس کلمے کے انجام کو پیش نظر رکھا کہ میں کلمہ پڑھوں گا تو مجھے اس راہ میں قربانی دینی پڑے گی، مجھے اس راہ میں اپنا وطن چھوڑنا پڑ سکتا ہے، اپنی دولت چھوڑنی پڑ سکتی ہے، گھر سے نکالا جا سکتا ہوں، قبیلے سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے. یہ ساری باتیں پیش نظر تھیں، مگر اس کے باوجود کلمہ پڑھا. تو پھر کیوں پڑھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی معرفت اس منزل تک پہنچ چکی تھی کہ وہ یہ جانتا تھا کہ کلمہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کے آگے یہ قربانیاں کوئی معنی نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد. لیکن مدینے میں آ کے جنہوں نے کلمہ پڑھا ان میں سب وہ افراد نہیں تھے کہ جن کا دل پہلے منور ہوا ہو پھر زبان پہ کلمہ آیا ہو.
بلکہ مدینے میں کلمہ پڑھنے والے بہت سے افراد وہ تھے کہ جنہوں نے کلمہ اس لیے پڑھ لیا کہ سب نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب ہم پیچھے رہ کے کیا کریں گے، پورا خاندان تو اسلام قبول کر رہا ہے، اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تب بھی میں اکیلا تو نہیں چل سکتا، تو چلو میں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ عرض یہ کرنے کا مقصد ہے، یہ بات پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، لیکن اس وقت یہ بات اس لیے آپ کو سنائی کہ اصل میں وہاں کون سی چیز تھی کہ جس نے ان کو چند دنوں کا کلمہ بلکہ چند گھنٹے کلمہ پڑھے ہوئے ہیں مگر ایسا پکا مومن بنا دیا کہ پھر یہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اور یہاں کون سی بات ہے مدینہ کے اندر کہ جہاں سب کو دیکھ رہے ہیں کلمہ پڑھتے ہوئے، دیکھ رہے ہیں اسلام کی طاقت بڑھتے ہوئے، دیکھ رہے ہیں پیغمبر کے خطبے اور پیغمبر اکرم کی حقانیت کو، مگر اس کے باوجود وہ دل سے مومن نہیں ہو پا رہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیے اس کا سبب جہاں بھی آپ کو نظر آئے گا، جب واقعات دیکھیں گے تو ایک چیز ہے کہ سب سے پہلا مرحلہ جہاد اپنے نفس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ان کے لیے اہل مدینہ کے جو حقیقی مومن نہ بن سکے یا جن کو قرآن نے ٹوکا اور کہا کہ کیا کلمے کا احسان جتا رہے ہو، کلمہ پڑھ کے تم نے کوئی احسان نہیں کیا ہے، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہارے دل کو کلمے کے لیے نرم کر دیا۔ یہ آگے جو احسان جتاتے تھے ان کو ٹوکا گیا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، یہ جو آگے کہہ رہے ہیں آپ سے ڈیزرٹ کے رہنے والے یہ دیہاتی بڑے تمطراق کے ساتھ، بڑے زور شور کے ساتھ کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لائے، اس لیے کہ ایمان تو ابھی تم جانتے ہی نہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ تو یہ اسلام لائے، ایمان نہیں لائے، مقابلے پر کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ زبان سے کلمہ کہہ دیا پھر بھی کوئی حکم ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کہیں پیغمبر کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کبھی کہہ رہے ہیں کہ نبوت میں آج اتنا شک ہوا کہ اس سے پہلے اتنا شک نہیں ہوا تھا۔ یہ ساری باتیں کیوں؟ کیونکہ یہ نفس ہے جو مقابلے پر آ رہا ہے، جبکہ اسلام چاہتا ہی یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے نفس کو زیر کر لو، اپنے نفس کو رام کر لو، تاکہ پھر تمہارے لیے مرحلے آسان نہ ہوں۔ چنانچہ آتے تھے تو شرطیں رکھتے تھے بہت سے لوگ، وہاں کے کہتے تھے ہم کلمہ تو پڑھ لیں گے، لیکن ہم نے کلمہ پڑھ لیا مگر وہ جس بت کی ہم پرستش کرتے چلے آ رہے ہیں اس سے ہمیں محبت بہت ہے، لہذا 1 سال کے لیے یہ اجازت دے دیجئے کہ اللہ کو بھی سجدہ کر لیں اور بت کو بھی سجدہ کر لیں۔ اور کر رہے ہیں آگے شرط رکھ رہے ہیں کہ ہم کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارا جو قبیلے کا سردار ہے اس سے ہمیں بڑی محبت ہے اور ہمیشہ ہم اسی کو اپنا قائد اور اسی کو اپنا سردار مانتے آئے ہیں، اب ہمیں آپ کو سردار ماننا پڑے گا، تو ہم آپ کو تو سردار مانے لے رہے ہیں لیکن آپ کے بعد ہم کسی اور کو سردار ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہذا آپ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ میرے بعد یہ جو قبیلے کا سردار ہے یہی تمام مسلمانوں کا پیشوا اور رہنما ہو جائے۔ تو یہ شرطیں رکھتے تھے آ کر، یہ شرطیں رکھنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ زبان تو ان کی کلمہ پڑھ رہی تھی، زبان سے تو یہ ایمان لا رہے تھے مگر نفس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، اور اسی لیے کہا گیا کہ نفس کا مقابلہ کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ پیغمبر پلٹ رہے ہیں جنگ سے، زخم کھائے ہیں، مقابلہ کیا ہے، لاشیں گری ہیں، وطن چھوڑ کے گئے ہیں، لیکن جب واپس پلٹنے لگے، جنگ ختم ہوئی تو ایک مرتبہ کہا اے میرے اصحاب تم نے جہاد اصغر تو کر لیا، اب ذرا جہاد اکبر کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ یہ جہاد اصغر تھا، ہم نے اولاد قربان کر دی، ہم نے زخم کھائے، ہم نے وطن چھوڑا، ہم نے اولاد کی قربانی دی، دولت کی قربانی دی، قبیلے کی قربانی دی، سب کو چھوڑ دیا، آپ اسے جہاد اصغر بتا رہے ہیں؟ تو جہاد اکبر کیا ہے؟ کا میدان میں جا کے دشمن کا مقابلہ کرنا یہ جہاد اصغر ہے، اپنے نفس کا مقابلہ کرنا یہ جہاد اکبر ہے، یہ جہاد اکبر۔ تو یہ بڑا مقابلہ، یہ مقابلہ تھا جس کے اندر یہ ناکام ہو رہے تھے، اس لیے کہ قبائلی نظام کے عادی تھے، جس کی طاقت اس کی حکومت، یہی دیکھتے چلے آئے تھے۔ قبیلے میں جو طاقتور ہے وہ سردار ہوگا، اس کے بعد سردار کا بیٹا سردار ہوگا، یہی ساری چیزیں تھیں جو ان کی پیش نظر تھیں، اور اسلام کہہ رہا تھا کہ اگر واقعی ایمان نہ، پہلا مرحلہ نبی کے اتباع کا کہ تم شرطیں نہیں رکھو گے، اتباع کا مطلب یہ ہے کہ تم شرطیں نہ رکھو، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم
سب کچھ لے کے اس بزم میں حاضر ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں. اب ہے ہی نہیں کوئی چیز کہ جو ہم کہہ سکیں، بلکہ جو آپ کہیں اس کے اوپر عمل کرنا، اسی کا نام ایمان ہے. یہ چیز ان سے نہیں آ پائی تھی. تو یہ ہے بڑا مقابلہ. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا. شیر کا شکار کر لینا، اژدہے کا شکار کر لینا، یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. یہ کوئی طاقتور ہونے کی دلیل نہیں ہے، بہادر ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ نفس امارہ کو مارا. تو یہ ہے بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. اگر نہ نفس کو مارے تو کہاں پہنچتا ہے انسان؟ بتایا جا رہا ہے آگے کہ نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. شیطان کو اتنے 1000 سال کا عابد، مولا کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ میں کہ تم دیکھتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے ہو، آخر کس چیز نے تم کو دھوکے میں مبتلا کر دیا. 6000 سال کا عابد. اور وہ 6000 سال بھی یہاں والے نہیں ہیں، وہ 6000 سال نوری سال. ان کا عابد ایسا عبادت کرنے والا جس کا نام عزازیل ہے، اللہ کے مقابلے پر آ گیا. اللہ کے حکم دولی اس نے کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نفس نے اس کو دھوکہ دے دیا. لہذا ایسا عبادت کرنے والا وہ بھی یہ کہہ بیٹھا. وہ جو بات میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ایک ہے عجب. یہ عجب وہ ہے کہ میں ہوں سب سے اچھا، سب سے بہتر میں ہوں. لہذا بزم ملائکہ میں ملائکہ کو درس دینے کے بعد اب یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے بہتر کون ہے. لہذا اب کوئی عہدہ ملے گا تو مجھے ملے گا، منصب ملے گا تو مجھے ملے گا، میں سب سے زیادہ مقرب ہوں، میں سب سے زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں، میں نے اتنے سجدے کیے ہیں. تو اتنے سجدے کرنے والا اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ سجدے کرنا اور ہے، سجدوں کا قبول ہو جانا اور. سجدے کرنا اور ہے، کتنے سجدے کیے ہے کوئی جو کہہ سکے یہ پورے یقین کے ساتھ کہ وہ فلاں وقت جو میں نے سجدہ کیا تھا وہ تو بھائی قبول ہو گیا، وہ نماز جو میں نے پڑھی تھی وہ قبول ہو گئی. ہم پڑھے جا رہے ہیں، یہ بات پہلے بھی اس سے کہی ہے، ہم پڑھے جا رہے ہیں، ہم سجدے کیے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کی زندگی خوف و رجا کے درمیان ہوتی ہے. خوف اور امید، خوف اور امید. بلکہ یہاں تک آیا روایات میں کہ اگر مومن کا دل چیر کے دیکھا جائے جو حقیقی مومن ہے تو بالکل اس کے دل میں جتنا خوف ہوگا اتنی ہی امید ہوگی، نہ ذرہ ادھر نہ ذرہ ادھر. یہ خوف ہے جو اس کو بچ بچ کے راستہ چلنا سکھائے گا. یہ امید ہے جو اس کو مایوس ہو کے بیٹھنے سے روکے گی. آج کے بات کو پہنچا سکوں، خوف اور امید کے. یہ خوف کہ پتہ نہیں جو عبادت کر رہا ہوں وہ قبول ہوگی یا نہیں، اور یہ امید کہ انشاءاللہ میں نے رب کی عبادت کی ہے، اپنی طرف سے میں نے جتنا ہو سکتا تھا کیا ہے، انشاءاللہ میرا رب قبول کرے گا. بلکہ اور سنیے، یہاں تک آیا کہ اگر تمہیں یہ خبر ہو جائے، یہ پتا چل جائے کہ دنیا کے سارے انسان جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں، بس ایک کو جنت ملنے والی ہے، تو امید رکھو کہ وہ ایک میں ہی ہوں جس کو جنت ملے گی. اور کرنا یہ ہے امید کا عالم. اور اگر تمہیں یہ پتا چل جائے کہ ساری دنیا کے انسان جنت میں داخل کیے جانے والے ہیں، بس ایک ہے کہ جس کو جہنم میں ڈالے جانے والا ہے، تو خوف کرو، ڈرو اس بات سے کہ وہ ایک میں ہی نہ ہوں کہ جس کو جہنم میں ڈالا ہے. اس طرح یہ ہے ایک مومن کی زندگی، اس طرح ایک مومن کی زندگی گزرتی ہے خوف اور امید کے درمیان. اور یہ ہے کب؟ یہ وہی جب نفس کے اس فریب میں نہ آئے، جو میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جب شیطان حملے کرتا ہے اور نہیں روک پاتا عبادت کرنے سے، تب وہ عبادت کے تکبر میں مبتلا کرتا ہے کہ تیری عبادت تو بڑی عبادت ہے، تو نے تو اتنے سجدے کر لیا، تیرے برابر کون ہے. اور یہ ہمیں اکثر نظر آتا ہے کہ ذرا انسان نیکی کرے، خیر کرے، اور اس کے بعد پھر ایک جملہ آپ نے بہت سنا ہوگا، میں دوہرا دوں یہاں پہ، بھئی اب نیکی کرنے کا زمانہ نہیں رہا. یہ بات میں نے عرض کی اس سے پہلے بھی شاید کہ نیکی کرنے کا، یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ نیکی کرنے کا زمانہ نہیں رہا؟ اس لیے کہ ہم نیکی
کہ اجر کی امید بندوں سے کرتے ہیں تو بندوں کی بے رخی اور بے وفائی دیکھ کر یہ کہنے لگتے ہیں کہ نیکی کرنے کا زمانہ نہیں رہا. اللہ کل بھی نیکی کی جزا دے رہا تھا، آج بھی دے رہا ہے. تو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت کہ جب نفس کو یہ معلوم رہی، یہ رہی ایمان پیغمبر پر، اتباع نبی کا. اور ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ جہاں مکمل طور پہ کمپلیٹ سبمیشن، انکویسچننگ سرنڈر، یا انسان کا کوئی اپنا، وہ شاید میں نے واقعہ اس سے پہلے کبھی سنایا ہے، جلدی سے اس کو اگر سنایا ہو تو معذرت کے ساتھ میں، کہ ایک شخص نے غلام خریدا اور غلام کو وہ لے کے چلا، راستے میں باتیں کرنے لگا غلام سے. تو اچھا آقا تھا، آقا ہر طرح کے ہوتے تھے، غلام کی بیچارے کی کیا اہمیت، لیکن وہ اس سے پوچھنے لگا کہ بھائی تم فلاں علاقے کے ہو تو تم کھاتے کیا ہو، کھانے میں تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ آپ عجیب بات کرتے ہیں، میں تو غلام، میں غلام، میری کیا پسند، جو آپ مجھے کھلائیں گے وہی میں کھا لوں گا. بھائی پہنتے کیا ہو، کون سا لباس تمہیں پسند ہے، جو لباس آپ پہنا ہے. کون سی جگہ پہ رہنا پسند کرتے ہو، کہا جہاں آپ رکھیں. یہ باتیں اس نے آقا نے اپنے غلام سے سنی تو گھر آ کر زارو قطار رونے لگا. اتنا رویا، اتنا گریا کیا، پریشان ہو گیا سب کہ کیا ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، تجارت کے اندر کیا ہوا. کہا نہیں، آج جو میں نے غلام خریدا ہے اس نے مجھے بندگی کے آداب بتا دیے. اس غلام نے آج مجھے بتا دیا کہ بندگی کسے کہتے ہیں. کہا میں نے اس کو خلق نہیں کیا، میں نے اس کی رگوں میں خون نہیں دوڑایا، میں نے اسے حیات نہیں دی، میں نے تھوڑی سی قیمت دے کے اسے خریدا ہے. تو یہ کہتا ہے میں غلام ہوں، پہنوں گا وہ جو آپ پہنائیں گے، کھاؤں گا وہ جو آپ کھلائیں گے، رہوں گا وہاں جہاں آپ رکھیں گے. اور وہ جو میرا خالق ہے جس نے مجھے یہ زندگی عطا کی ہے، میں پھر اس سے یہ شکوہ کروں کہ مجھے یہ کھانے کو نہیں مل رہا، مجھے یہ پہننے کو نہیں مل رہا. حقیقتاً بندگی یہی ہے کہ جس حال میں تو رکھے اس حال میں راضی رہنے کے لیے. اسی کو راضی بر رضا ہونا کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد. تو یہ خوف اور امید دونوں ساتھ ساتھ چلیں، اس لیے رب کائنات نے اطمینان دلا دیا کہ اے میرے بندو، میں نے یہ جنت تمہارے ہی لیے خلق کی ہے، لہذا آؤ، انعامات میرے تمہارے لیے ہیں. اور وہاں ہی کے انعامات نہیں، سخر لکم الشمس والقمر، سخر لکم اللیل والنہار، سخر لکم الانہار. یہ دریا، یہ درخت، یہ سورج، یہ چاند، یہ رات، یہ دن، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے رکھا ہے. ذرا سوچو تو صحیح، اگر دن کے بعد رات نہ آتی، اگر دن کے بعد رات نہ آتی، بعض ایسے ہوس پرست ہیں کہ اگر دن کے بعد رات نہ آتی تو یہ اپنے آپ کو مال حاصل کرنے کے دوڑ میں ہلاک کر لیتے. حقیقت ہے کہ ہم نے تم کو اس رات کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، اس رات کو تمہارے لیے سکون کا مرکز قرار دے دیا. تو ذرا دیکھو، غور نہیں کرتے. یہ نشانیاں جو بکھری ہوئی ہیں یہ سب اسی لیے تو ہیں. چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، اور ان سب کو دیکھ کر نہیں بلکہ وہ سامنے کے جو لوگ تھے ان کے لیے بہت بڑا سرمایہ اس وقت ہوتا تھا. اونٹ، جس کے پاس اونٹ ہے عمدہ قسم کا، اچھی نسل کا، جتنے زیادہ ہیں اتنا بڑا وہ سرمایہ دار ہے. لہٰذا واضح طور پہ اب سامنے کی دیکھیں کیا واقعہ نفسیات کس انداز سے قرآن کریم سامنے والوں کو بھی ایڈریس کر رہا ہے، ہم کو بھی ایڈریس کر رہا ہے، اور قیامت سے پہلے جو پیدا ہونے والے ان کو بھی ایڈریس کر رہا ہے. اور ہر ایک کو یہ محسوس ہوگا، اگر واقعا شعور کے کانوں سے سنے اور شعور کی آنکھوں سے پڑھے تو ہر ایک کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ میرے ہی زمانے کی کتاب ہے اور یہ مجھ سے ہی بات کر رہا ہے اور میرے لیے اس اللہ نے اس کلام کو نازل کیا. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہمارا یہ ہے، بدقسمتی ہماری، کہ ہم یعنی بندے کے لیے کتنا مقام شرف و مقام فخر ہے کہ رب اس سے بات کر رہا ہو. ذرا سا غور کریے گا. یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یہ جہاں جہاں جب ایک بچوں کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا لکھا ہوا ہے، آپ ان ساری آیات کو ذرا سامنے رکھیے اور اس کے بعد جہاں آمنو ہے اس آمنو کی جگہ اپنا نام رکھ لیجئے، اس لیے کہ بحمد اللہ
آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو صاحب ایمان ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں. تو جہاں یا ایھا الذین آمنوا لکھا ہے اس آمنو کی جگہ اپنا نام رکھیے آپ اور پھر دیکھیے کہ کیا کہہ رہا ہے قرآن. اس لیے کہ صاحبان ایمان سے خطاب ہے، صاحبان ایمان سے خطاب یعنی ہم سے خطاب کر رہا ہے. تو کتنا بڑا فخر ہے یہ بندے کے لیے، ایک دنیا کا بڑا آدمی اپنی تقریر میں کسی کا نام لے دے، ایک بادشاہ کسی محکوم کے لیے یہ کہہ دے کہ یہ میں اس کو جانتا ہوں، انسان ناز کرتا پھرتا ہے، انہوں نے میرا نام لیا تھا، انہوں نے مجھ سے بات کی تھی، انہوں نے میرا حوالہ دیا تھا. یہاں خالق بندے کا نام لے رہا ہے، خالق بندے کو یاد کر رہا ہے، خالق بندے کو خطاب کر رہا ہے. تو ڈائریکٹ ایڈریس ہے. تو کیا کہا ان سے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت والى الجبال كيف نصبت. تم غور کیوں نہیں کرتے؟ دیکھتے نہیں ہو اس اونٹ کو؟ کیوں نہیں دیکھتے تم؟ چونکہ ہر وقت اونٹ کے اوپر سوار ہیں، اونٹ ہی ان کا سرمایہ ہے، اونٹ ہی کہیں جانا ہے، قبیلے جا رہے ہیں، لمبا سفر ہے، تو سب کچھ اونٹ ہے. لہذا کہا گیا کہ اونٹ کو نہیں دیکھتے. ذرا اس کی خلقت میں غور کر لو تو تم کو اندازہ ہو جائے، اس کی خلقت میں غور کر لو. اور اب اونٹ سے نگاہ اٹھے گی تو آسمان پہ جائے گی، دور دور تک صحرا ہے، ریگستان ہے، پہاڑوں پہ نگاہ جائے گی، زمین پہ نگاہ جائے گی. ان سب کو مالک نے ذریعہ بنا لیا اپنے تعارف کا کہ تمہیں دور جانے کی ضرورت کیا ہے. اونٹ کو دیکھو، آسمان کو دیکھو. تمہیں ایک چھوٹا سا کہیں پہ شامیانہ لگانا ہو تو کتنے پلرز کھڑے کرنے پڑتے ہیں، دیکھتے نہیں ہو اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے تمہارے رب نے کیسے پایا؟ یہ زمین کا فرش کیسے بچھا دیا، یہ پہاڑ کیسے ہم نے گاڑ دیا. مولا فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں کہ اللہ نے تھر تھراتی ہوئی زمین کو ٹھہرانے کے لیے اس پر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ یہ زمین ٹھہر جائے، رک جائے. ذرا سا ایک ٹیمپریچر بڑھ جائے، 2-4 ڈگری بڑھتا ہے تو کیا قیامت آ جاتی ہے. کتنے لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہو، کتنا جو ہے گلوبل وارمنگ کا خطرہ ہے، وہ کتنی باتیں ہو رہی ہیں. ذرا سا ٹیمپریچر بڑھتا ہے، تم غور نہیں کرتے کہ جس زمین کے اوپر تم چل رہے ہو اس کے اندر کا ٹیمپریچر کیا ہے. وہ کون ہے جس نے تمہارے لیے وہ سارے حالات فراہم کر لیے کہ تم سانس بھی لے رہے ہو، چل بھی رہے ہو، آگے بڑھ بھی رہے ہو، اور پھر توجہ نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس کا شکر نہیں ادا کرتے. لہذا بار بار متوجہ کیا کون سی چیز آتی ہے؟ یہ نفس ہے جو مقابلے پر آ جاتا ہے. لہذا کہا کہ ایک خوف اور امید، یہ امید تم کو بار بار متوجہ کرے گی اس طرف کہ نہیں، میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا رحیم ہے. میں گنہگار ہوں لیکن مایوسی سے روکے گی. مایوس ہوتا ہی نہیں کوئی سوائے کافر کے. مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام امام کی خدمت نے کسی نے اس وقت کے یعنی دور امام کے ایک صوفی ہیں، ایک بزرگ ہیں، نام نہیں لینا چاہ رہا میں، ان کا جملہ آ کے پیش کیا کہ مولا وہ یہ بات کہہ رہے تھے، بڑی عجیب بات کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ عجب ہے، ہر طرف سے شیطان کے حملے ہیں، ہر طرف سے دنیا کھینچتی ہے اپنی طرف. ایسے میں جب اتنے شیطان کے حملے ہیں، اتنے پھسلنے کا خطرہ ہے، اتنا ہر طرف سے دنیا کھینچ رہی ہے، حیرت ہے اس پر کہ جو اپنے آپ کو بچا لے گیا، حیرت ہے اس پر جو اپنے آپ کو کامیاب کر کے لے گیا. غور کرنا ہے. تو یہ جملہ کسی نے امام کو سنایا کہ مولا وہ یہ کہہ رہے تھے، مولا کہہ رہے تھے اس شخص پر کہ جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اس لیے کہ ہر طرف سے حملے. امام نے کہا کہ اس نے غلط کہا. سنیے کس ہمیں اہل بیت کہاں لے جانا چاہتے ہیں. اس نے کیا کہا؟ شیطان کے حملے ہیں، شیطان کے حملے ہیں، دنیا کھینچ رہی ہے. حیرت ہے اس پر کہ جس نے اپنے آپ کو بچا لیا. امام نے کہا اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، حیرت ہے اس پر جس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، حیرت اس پہ نہیں جو بچا لے گیا خود کو، حیرت اس پہ جو اس کے باوجود ہلاک ہو گیا، اس کے باوجود برباد ہو گیا. تو یہ امید ہے جو اہل بیت دلاتے ہیں بار بار کہ نا امید نہ ہونا، اپنے عمل پہ غرور نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے،
اور عمل میں کمی نہ کرنا یہ سوچ کر کے پتہ نہیں ہو بھی رہا ہے قبولیت، بس کرتے رہنا. یہ بات شاید پہلے بھی کہی ہے مگر میں اس کو بار بار دہراتا ہوں. ایک شاعر جب کلام کہتا ہے، ہمارے زاہد بھائی شاعر اہل بیت ہیں، آپ حضرات میں بھی بہت سے افراد ہوں گے جو تب آزمائی کرتے ہوں گے، تو ایک شاعر جب کلام کہتا ہے کلام، تو کہتے 100 شعر میں کوئی ایک شعر ایسا ہوتا ہے جس کو یہ اپنی پہچان سمجھتا ہے کہ یہ غور کرنا ہے. 100 شعر کہنے کے بعد میں کوئی ایک شعر ایسا، پھر 1000 شعر ہو جاتے ہیں تو وہ شعر بھی نیچے رہ جاتا ہے، کوئی اور اس سے اوپر آ جاتا ہے. پھر اور زیادہ کلام بڑھ جائے تو جتنا کثرت کار ہے، جتنا کہتا جاتا ہے، جتنا بڑھتا جاتا ہے، ہر آنے والا دن پچھلے سے بہتر کر دیتا ہے، پچھلے سے بہتر کرتا ہے. تو شعر کہتے کوئی ایک شعر ایسا ہوتا ہے جو اس کی پہچان بنتا ہے. ہمارے سجدے ٹوٹے ہوئے ہیں، ہماری عبادتیں کمزور ہیں، مگر پڑھتے رہیے نمازیں، کرتے رہیے سجدے کرتے شاید کوئی ایک ایسا سجدہ ہو جائے جو سارے سجدوں کی قبولیت کے لیے. ایک میں وہ جھلک آ جائے کہ وہ سب کو کامیاب کر جائے. لہٰذا یہی دعوت بار بار دی کہ عمل کرو، مگر عمل پہ فخر نہ کرنا، ناز نہ کرنا. ہاں اس بات پہ شکر کرنا کہ اے معبود، وہ مجھے نام اس وقت یاد نہیں آ رہا، بڑی کسی بزرگ یعنی آیت اللہ کا واقعہ ہے کہ وہ مسجد میں آئے تو دیکھا ایک شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ نماز کیا پڑھ رہا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سجدہ، کھڑے، یعنی اتنا تیزی سے نماز. اب نماز اس کی مکمل ہوئی، انہوں نے بلایا، بھائی ادھر آؤ. سمجھ گیا فوراً، وہ سمجھ گیا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے اور مجھے کس لیے بلایا جا رہا ہے. کہا یہ تم کیا کر رہے تھے، یہ ابھی تم کیا کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا حضور نماز تو میں کیا پڑھوں گا، بس اللہ کو یہ بتانے آیا تھا کہ میں تیرا باغی نہیں ہوں. بس اللہ کو یہ بتانے آیا تھا کہ میں تیرا باغی نہیں ہوں. دیکھیں کبھی کبھی کوئی بات تو کہتے ہیں کہ وہ آیت اللہ کو وہ جواب اس کا ایسا پسند آیا کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ چلو اللہ کو یہ بتانے چلے کہ ہم تیرے باغی نہیں ہیں. محمد صلی اللہ. ہماری نمازیں کیا نمازیں؟ وہ ایک گھر میں کوئی چیز مل نہیں رہی تھی تو ایک عالم کے پاس گئے، کہنے لگے بہت تلاش کر لیا، پتہ ہی نہیں چل رہا، یاد ہی نہیں آ رہا کہ کہاں ہے. انہوں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھو. 2 رکعت نماز پڑھی، یاد آ گیا. کہا کہ آپ نے کیا ایسا کون سی دعا پڑھ کے پھونکی؟ کہا بھائی میں نے کچھ نہیں پڑھ کے پھونکا، بلکہ ہماری نماز ہی ایسی ہے کہ جو چیز کبھی یاد نہ آتی وہ نماز نہیں یاد آتی ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ ہماری نمازیں کیسی نمازیں، ہمارے سجدے کیسے سجدے ہیں، مگر بس اہل بیت کا دامن ہاتھ میں ہے اور پڑھ رہے ہیں اس امید پر کہ ہمارے سجدے ہم کو نجات نہیں دلا سکتے، لیکن ان ہستیوں کی شفاعت مل جائے گی تو نجات مل جائے گی. اور شفاعت کسے ملے گی؟ چھٹے امام وصیت کر رہے ہیں اپنی زوجہ محترمہ کو اور کہہ رہے ہیں پہنچا دو یہ پیغام ہمارے چاہنے والوں تک، ہمارے چاہنے والوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ ہماری شفاعت نہیں ہے اس کے لیے کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے، اس کے لیے جو نماز سے دور ہو جائے. تو بس عملی زندگی میں دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں میں اس لیے نہیں بیان کر رہا یہ چیزیں کہ میں کرنے والا ہوں اور کوئی اور نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں کہ اور کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں، جتنا کرتے ہیں اس سے اور بہتر کرنے کی کوشش کریں. لہٰذا کہا کہ نفس آئے گا مقابلے پر، اس نفس کو شکست دیتے ہوئے تم آگے بڑھتے چلے جاؤ. یہ ہے اتباع کا مرحلہ. وقت تمام ہو جا رہے ہیں، لہذا چھوڑتے ہوئے باتوں کو کہ یہ مرحلہ ہے اتباع کا، اور اس اتباع کے مرحلے کو طے کرتے ہوئے جب تم آگے بڑھو گے تب احساس ہوگا. آسان مرحلہ نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھولا ہوا ہے. ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی لغزش نہ ہوتی ہو، وہ پھسلتا نہ ہو، وہ گرتا نہ ہو، ہر ایک ہم میں. لیکن اللہ نہیں، ایک حدیث یاد آ گئی، وہ آپ کو سنا کے آپ سے اجازت لوں. ایک صلوات اگر پڑھے تو آپ کو
ایک حقیقی مومن کی پہچان بتائی جا رہی ہے، بہت سارے طریقوں سے بتایا گیا. یہاں پر ایک مومن کا اس کے اندر ایک صفت کم سے کم ایک مومن کی پہچان کا ایک صفت اس کے اندر اللہ والی ہے، ایک رسول اللہ والی ہے، ایک اہل بیت والی ہے. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں اس کا جلدی سے تاکہ بات پہنچ جائے. ایک اللہ والی صفت ہے، ایک رسول اللہ والی صفت ہے، ایک اہل بیت والی صفت ہے. یہ ہے مومن. اللہ والی صفت کیا ہے؟ اللہ ستار العیوب ہے. اگر اللہ پردے نہ رکھتا تو آپ مجھے منبر پہ برداشت نہ کرتے، میں آپ کو مجلس میں برداشت نہ کرتا. اگر اللہ نے پردے نہ رکھے ہوتے تو بھائی بھائی کا سامنا نہ کر پاتا، شوہر زوجہ کا سامنا. اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک خود اپنے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے. دوسرے ہمارے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کچھ میں خود جانتا ہوں اپنے بارے میں کہ میں کیسا ہوں. یہ پردے ڈالے ہوئے اللہ نے. اور یہ آپ کی خدمت میں یہ بچوں کے لیے یہ بات عرض کرتا ہوں، بزرگ شاید مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ یہ جو پردے ڈالے ہیں، یہ جو ستار العیوب ہونا ہے اللہ کا، یہ جو پردے ہمارے گناہوں پہ پڑے ہیں، یہ کرم ہے رسول اللہ کا. جب پیغمبر اکرم معراج پر تشریف لے گئے اور اللہ نے کہا کہ اے میرے بندے، اے میرے حبیب، بتاؤ مانگو آج، تب رسول اللہ نے اپنے لیے نہیں مانگا. پیغمبر اکرم، انشاءاللہ کسی مجلس میں بات آئی تو یہ تفصیل عرض کروں گا اس کی، پیغمبر اکرم معراج سے 27 تحفے امت کے لیے لے کے آئے. تو یہ چیز بھی اپنے لیے نہیں مانگی. 27 تحفے امت کے لیے لے کے نبی کریم آئے، جس میں ایک تحفہ یہ تھا کہ اے پروردگار، میری امت میں بس میری امت کا پردہ رکھ لے، گناہوں پہ پردہ رکھ. ورنہ اس سے پہلے کی امتیں گزری، گھر کے دروازے پہ لکھا آ جاتا تھا کہ اس گھر والے نے کیا گناہ کیا. بہت سے لوگ بڑے عقل مند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے بھی مقابلے پہ آ کے خود کو زیادہ عقل مند سمجھنے لگتے ہیں. تو بعض لوگوں نے کہا گھر کے اندر گناہ کریں گے تو گھر کے دروازے پہ آئے گا، تو ہم کریں گے ہی نہیں گھر کے اندر، ہم جا کے صحرا میں کریں گے. وہ جا کے صحرا میں گناہ کیا تو اب قانون قدرت بدلا کہ اب گھر کے دروازے پہ نہیں، تمہاری پیشانی پہ لکھا ہوا آئے گا کہ تم نے کیا کیا ہے. اب ذرا غور کریں، کیا مقابلہ کرنا ہے ایسے میں، کیسے، کتنا مشکل. لیکن پیغمبر نے چاہا کہ پردہ رکھ لے پالنے والے، کہ ٹھیک ہے ان کا گناہ ظاہر نہیں ہوگا. نہ صرف یہ اللہ اکبر، نہ صرف یہ کہ ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ جناب موسیٰ کی امت ارادہ گناہ کرتی تھی تو ان کے نام اعمال میں گناہ لکھ لیا جاتا تھا. کہا اور ایک تحفہ نبی کو اللہ نے اپنی طرف سے دیا کہ نہ صرف یہ کہ گناہوں کا پردہ رکھیں گے، بلکہ ارادہ گناہ کو گناہ نہیں لکھا جائے گا. ارادہ گناہ کو گناہ نہیں لکھا جائے گا. گناہ کرنے کے بعد بھی حکم پروردگار ان فرشتوں کو ہوگا ابھی ٹھہرے رہو، ابھی رکے رہو، شاید اسے پچھتاوا ہو جائے، یہ نادم ہو جائے. اگر یہ نادم ہو، دیکھیے ایک ہے لکھ کے مٹا دینا، ایک کتنا کریم ہے وہ خالق، وہ کہہ رہا ہے لکھو ہی نہیں ابھی گناہ، شاید یہ توبہ کر لے. اگر توبہ کر لے تو لکھنا ہی نہیں، اور بھلا دیتا ہے اللہ ان فرشتوں کو، صرف بھلا دیتا ہے کہ اب ان کو بھی پتہ نہیں، یاد نہیں ان کو بھی. کہا اور ایک تحفہ، کہا کہ ارادہ گناہ جب تک کر نہیں لیں گے اس کے بعد ایک مہلت گزر نہیں جائے گی، اس وقت تک گناہ نہیں لکھا جائے گا. اور پھر بھی اگر توبہ کر لے گا تو پھر بھی اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا. کہا اب سنیے، اور اس سے بڑھ کے تحفہ کہ گناہ کے ارادے پر کوئی سزا نہیں دوں گا بلکہ مہلت پہ مہلت دوں گا. لیکن نیکی کا اگر خالی ارادہ کر لے گا تو اس نیکی کا اجر عطا کرے گا. نیکی کا خالی ارادہ کر لے انسان، خالی ارادہ کر لے. ہم کتنے ہمارے لیے آسانیاں، معاف کیجیے گا وقت زیادہ لے لیا میں نے، لیکن بس اب روک رہا ہوں گفتگو کو. کتنی ہمارے لیے آسانیاں ہیں، کتنی راحتیں اللہ نے ہمارے لیے دی کہ ارادہ صرف نیکی کا کر لے انسان. ارادہ صرف نیکی کا کر لے. ارادہ کرنے میں کیا جاتا ہے، اور جب ارادہ کرے گا بار بار تو اللہ اس ارادے کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچائے گا. اور
نہیں اتنا ارادہ کر کے انسان اٹھ جائے کہ میں اپنے آپ سے، میرا جوان سے اگر بات کروں، ہم سوچیں ہاں اتنا زمانہ ہوا اور اتنا وقت گزر گیا، کتنا میرے والدین نے میرے لیے کیا، لیکن میں نے آج تک انہیں سینے سے لگا کے یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. لہذا آج یہ ارادہ کر لے اسی فرش رضا پہ کہ میں اب جاؤں گا تو کسی نہ کسی طرح اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اظہار محبت کروں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ آپ نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے میں اس کا احسان مانتا ہوں. اور مجھے معلوم ہے کہ اگر امام کہہ رہے ہیں صحیفہ رسالۃ الحقوق میں کہ جب بھی اپنے اندر کوئی خیر، کوئی خوبی، کوئی نیکی، کوئی اچھائی محسوس کرو تو اپنے والدین کو دعائیں دو، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. یعنی کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں، ہم زیادہ پڑھ لکھ گئے، وہ دیہاتی ہیں یا وہ کم پڑھے لکھے ہیں، یا ہمارا زمانہ اور ہے، ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی، ان کا اور، تو بڑی جلدی یہ لگنے لگتا ہے کہ یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، انہیں کیا معلوم، ان کو کیا خبر. یہاں امام کہہ رہے ہیں کہ جب اپنے اندر کوئی خوبی محسوس کرو تو ان کا شکریہ ادا کرو، ان کو دعا دو، اس لیے کہ تم شاخ ہو، وہ درخت ہیں، اور شاخ کی زندگی درخت ہی کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر شاخ کٹ کے الگ ہو جائے سوکھ جائے گی، ختم ہو جائے گی. لہٰذا بار بار متوجہ کیا گیا، انشاءاللہ پھر بیان کروں گا کسی موقع پر، تو یہ باتیں متوجہ کیا گیا. مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، دروازہ کھلا ہوا ہے، اور قیامت تک کے لیے تمہارے سامنے مثالیں رہیں. روشنی چونکہ کربلا سے لوگے، لہذا لوگ کربلا میں بھی ہمیں مثال رکھے دیتے ہیں کہ جو مایوس نہیں ہوا، ایک رات کے فاصلے نے اسے حر سے حر علیہ السلام بنایا، اسے حر سے حر علیہ السلام بنا دیا. یہ معمولی صدیوں میں جو فاصلہ نہیں طے ہو پاتا، وہ فاصلہ جناب حر علیہ السلام نے طے کیا ہے. کیوں؟ وہی خوف اور امید کے درمیان ہے جو زندگی چل رہی ہے. آقا کا ایک جملہ کہ حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اس نے یہ عظمت بیدار کر دی کہ یہ کون ہے، یہ تو فرزند زہرا ہیں، یہ تو فرزند رسول ہیں. چنانچہ اب بس آگے نہیں پڑھوں گا، یہیں سے چند فقرے سن لیجئے. پوری رات حر ٹہل رہا ہے اپنے گھر، اپنے خیمے کے اندر. بیٹا آتا ہے، بابا یہ کیا کیفیت دیکھ رہا ہوں. غلام آتا ہے، آقا یہ کیا کیفیت دیکھ رہا ہوں. ایک مرتبہ کہا آؤ ذرا میرے ساتھ آؤ، لے کے پشت خیمہ پہ آیا کہ ذرا غور سے سنو تمہیں کچھ آوازیں آ رہی ہیں. ہاں آ تو رہی ہیں. کیسی آوازیں؟ ایک تو انصار حسین کے تمہید خدا کرنے کی، تمجید کرنے کی اور تحمید کرنے کی آوازیں تھی، حمد کی آوازیں، اور دوسری آوازیں ننھے ننھے بچوں کی التش کی صدایں. یہ بچے پیاسے ہیں، یہ میری وجہ سے پیاسے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں کہ جب ہم پیاسے تھے تو انہوں نے ہمیں پانی پلایا تھا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ واقعی جنگ ہوگی، بس اب میں نے فیصلہ کر لیا. کیا فیصلہ کیا؟ کہا اب میں اس لشکر میں نہیں رہوں گا، بلکہ میں جا کے ان کی خدمت میں ان کی طرف سے اپنی جان قربان کر دوں گا. کیا وہ معاف کر دیں گے؟ یہ ہے امید کہ وہ کریم ابن کریم ہیں، وہ ضرور معاف کر دیں گے. وہ نبی کے نواسے ہیں، وہ ضرور بخش دیں گے. بس آخری فکرے اس طرح حر چلے رات کی تاریکی میں کہ ادھر سے حر چلے، ادھر سے آقا اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ آواز دی، بھیا عباس، علی اکبر، میرے قریب آؤ، میرا مہمان آ رہا ہے، میرا مہمان آ رہا ہے. اے عباس، اس کے ساتھ اس کا بھائی ہے، بھائی کا استقبال تم کرنا. اے حبیب تم آگے بڑھ کے میرے مہمان کا استقبال کرو. اس کے بعد ایک عجیب جملہ کا، ساتھ میں غلام بھی ہے، غلام کا استقبال حسین خود کرے گا. آقا خود اپنی کرسی سے اٹھ گئے غلام کا استقبال کے لیے. حر آئے، بس میں نے مختصر کیا، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے تھے، چہرے پہ کپڑا پڑا تھا. امام نے اٹھا کے سینے سے لگایا. حر نے کہا آقا آپ نے معاف کر دیا. ارے تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے. کہا آقا ایک خواہش اور ہے، بس اس پہ بات تمام کرنا ہوں. وہ کیا؟ کہا آقا جب میں نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا تو کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی تھی، میں نے علی کی بیٹیوں کو رلایا ہے. آقا مجھے اس بیوی سے معافی دلا دیجئے. ابھی حر نے اتنا کہا تھا کہ اونا محمد آئے، حر ہماری ماں نے سلام کہا ہے. بیٹا آگے بڑھا، حر کا بابا پہلے
کہ میں میدان میں جاؤں گا. بیٹے نے اجازت لی, میدان میں آیا, جنگ کی. ایک مرتبہ بیٹے کی آواز آئی, بابا میرا آخری سلام. باپ بیٹے کی آواز پہ کتنی جلدی پہنچا ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے, لیکن جب ہر بیٹے کی آواز پر پہنچے تو دیکھا حسین پہلے سے موجود ہے, جوان کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ ہر نے کہا, آقا یہ آپ نے کیا کیا؟ امام نے دیکھا, ہر تو نے یہ کیا کیا؟ ارے جوان بیٹے کے لاشے پہ کہیں بوڑھا باپ آتا ہے, میں کہوں گا اے آقا ہر کو تو روک دیا, یہی میدان کربلا ہوگا. ایک بوڑھا باپ, علی اکبر علی اکبر, مجھ سے لاشا نہیں اٹھتا. آؤ ہمارے الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں, جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے آنسوؤں کو ہمارے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ قرار دے. ہمارے اعمال کو اس لائق کر دے کہ ائمہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں. ہمارے الہ بانی مجلس صاحب خانہ کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما دے. اس گھر میں اپنی خیر و برکت نازل فرما اور ہماری نسلوں میں محبت اہل بیت کو جاری و ساری رکھ. امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار فرما. ماتم مسلم.